السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، سب کو جمعۃ المبارک کی مبارک۔ اور 9 جولائی ہے اور ساڑھی شامت آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی تک حالات یہ ہیں کہ کوئی چیز پرسکون نہیں ہے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، وہ پاسپورٹ کا کیا حال ہو گیا پاکستان عمران خان کے آنے کے بعد۔ دوستو، بات یہ ہے کہ پہلے تو بجلی کا رونا روئے نا کہ دن میں 12 دفعہ بجلی آتی ہے۔ بلکہ ایک آدمی نے پوسٹ لگائی، اس نے کہا جی یہ آپ کہتے ہیں نا بجلی چلی گئی، یہ نہ کہا کریں، آپ کہا کریں کہ بجلی آ گئی، بجلی آ گئی۔ اور کل میں نے آپ کو لطیفہ بھی سنایا تھا کہ انگریز نے جناب ادھر 2 مہینے رہا ہے، اس نے کہا جی تسی کوئی اردو شردو سیکھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہاں مجھے آتا ہے، بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی، یہ 2 لفظ میں نے سیکھے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہر روز 10 12 دفعہ کہنا پڑتا ہے۔ اوہ بیٹھے ہوتے ہیں اچانک، اوہ بجلی چلی گئی، پھر آتی ہے تو کہتے ہیں اوہ بجلی آ گئی، یہ فکرہ ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ تو انگریز نے یہی لفظ سیکھے ہم سے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں سیاسی، تو جو بات ہے ہی ہے۔ ایک شخص تھا عمران خان جو کہتا تھا میں اگر آیا نا تو میں ہرے پاسپورٹ کی بلندی تک لے جاؤں گا، ہرا پاسپورٹ بڑا نیچے ہے، میں اس کو اوپر تک لے کے جاؤں گا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کے بڑا دکھ ہوگا کہ ہمارا ہرا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ مزید 2 درجے نیچے چلا گیا ہے۔ پوری دنیا میں 191 ملک ہیں، 191۔ سب سے ٹاپ پہ ہے جاپان کا، اور دوسرے نمبر پہ ہے سنگاپور کا۔ یہ سب سے ٹاپ پہ پاسپورٹوں کی کیٹیگری انہوں نے بنائی ہوتی ہے، اس کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ جس کے پاس مثلا جاپان کا پاسپورٹ ہے، وہ کہیں بھی پوری دنیا میں بغیر ویزوں کے ادھر ادھر وہ جا سکتا ہے۔ تو پاسپورٹ کی اس کے ملک کے لیول کے مطابق، اس کی ترقی کے مطابق، اس کی ہر چیز اکانومی گروتھ ریٹ کے مطابق اس کی چیز بنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ جی بڑی ترقی ہے، امن ہے، سکون ہے، تو اس کا یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، وہ رینکنگ بنائی ہوئی ہے، درجے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جاپان کا سب سے نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ سنگاپور، اور تیسرے نمبر پہ جرمنی، اور اس طرح کر کے نا نمبر آتے ہیں۔ تو پاکستان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی 50 نمبر پہ ہوگا، یا 60 پہ ہوگا، یا 70 پہ نہیں، یا 80 پہ، یا نہیں 191 میں سے، یا 90 پہ نہیں، 100 پہ نہیں، 110 پہ نہیں، 120 پہ نہیں، 130 پہ نہیں، 140 پہ نہیں، 150 پہ نہیں، 160 پہ نہیں، 170 پہ نہیں، 180 پہ نہیں، 190 کے قریب ہے۔ 191 ٹوٹل ملک ہیں، بس 3 ملک اوپر کر لیں۔ آپ دیکھ لیں گوگل میں، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، آپ گوگل میں دیکھ لیں یہ چیزیں۔ اور آج جس کے پاس یہ بنا رہا ہوں نا، ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آج پاکستان صومالیہ کے پاسپورٹ سے بھی 1 درجہ نیچے چلا گیا۔ پہلے صومالیہ سے اوپر تھا، پہلے یہ ان 2-4، اب آخری جو 4 ملک ہیں نا، آخری ان میں پاکستان آیا ہے، آخری 4 ملکوں میں۔ اور یہ عمران خان کہتا تھا اور نواز شریف تم نے ملک تباہ کر دیا ہے، میں ہرے پاسپورٹ کی قدر کراؤں گا۔ آپ لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں ایئرپورٹوں پہ، میں اس کی قدر کرواؤں گا، اس کی اہمیت بڑھاؤں گا، اس کی اہمیت کو اجاگر کروں گا۔ تو آج دوستو ہمارا پاسپورٹ صومالیہ، جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ اور پاکستان اب بس یار اب کیا کرے، کیا کریں، روئیں یا ہنسیں؟ جب بندہ زیادہ پاگل ہو جاتا ہے نا، یا زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس کو پھر چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ سارا سسٹم گڑبڑ ہو گیا ہے، گھر میں کوئی کام نہیں ہو رہا، پیسے نہیں ہیں، تو وہ آخر میں جو ہے نا وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے رونا آتا تھا، اب پہلے ہنسی آتی تھی، اب رونا آتا ہے۔ تو پاکستان کا جو ہے نا برا سے برے دن آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے،
آپ یقین کریں اگر ایک ایک درجے کر کے بھی ہم چیزیں اوپر کرتے نا تو پاکستان کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس روڈ کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے۔ اگر ہم نے پاکستان کی ترقی کرنی ہے نا تو ہم، مثلا میں لاہور میں کھڑا ہوں تو میں لاہور کو اسلام آباد کی طرف جاؤں گا، پھر میں کہوں گا کہ میں جی شیخوپورہ پہنچ گیا ہوں، میں گجرانوالے پہنچ گیا ہوں، میں جناب جہلم پہنچ گیا ہوں، میں اس طرح کر کے اسلام آباد جانا ہوگا نا۔ میں الٹی سائیڈ پہ جا رہا ہوں، میں ادھر ملتان والی سائیڈ پہ سمجھ لو میرا منہ ہو گیا، گاڑی ریورس پہ چل رہی ہے، میں ریورس چاہ رہا ہوں جی، پیچھے ملتان ہے، پھر پتوں کی آ گیا ہے، پھر اکاڑا آ گیا ہے، پھر اس طرح کر کے میں جا رہا ہوں، تو میں کیسے اسلام آباد پہنچوں گا؟ اتنی بڑی بڑی اس نے باتیں کی ہیں۔ اس کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نے دن کو رات اور رات کو دن بنا دینا ہے، دیکھی جائے گی، چاہے آپ کے اختیار میں نہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ لوگوں نے کہا یار اس سے پہلے تو کسی بندے نے 1 کروڑ نوکری کا کہا ہی نہیں۔ 50 لاکھ گھر دوں گا۔ اور یار میں پاکستان کو پتہ نہیں، وہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں امریکہ کے برابر لا کے چھوڑوں گا۔ 3 سال گزر گئے ہیں اور 3 سال میں 3 مرتبہ ہمارا پاسپورٹ نیچے گیا ہے۔ اگلے سال پھر نیچے چلا جائے گا خاکم بداہن، اور اس سے اگلے سال ہم دنیا کے بالکل آخری ملک پاسپورٹ میں ہوں گے جس میں کوئی آنا جانا یہاں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ یہ حالات ہے۔ یہ کل کی خبر ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ صومالیہ کے پاسپورٹ کے بھی نیچے چلا گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ورلڈ کپ کا جو یہ ہیرو ہے، یہ کس طرح اس نے جناب پاکستان کو اور نیچے کی ہے۔ اور باتیں سنیں تو آپ کہیں گے، میں نے اس دن بتایا نا کہ عمران خان تقریر کر رہا تھا اسمبلی میں، جس دن اس نے تقریر کی ہے، تو یقین کرو کچھ دیر کے لیے میں یہی سمجھا کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، کیونکہ عمران نے کہا جی اکانومی میں نے کھڑی کر دی ہے، کرونا میں نے ختم کر دیا ہے، اور اب بس خوشحالی ہے، اور گروتھ ریٹ میں نے اتنا بڑھا دیا ہے، ٹیکس فری بجٹ دیا ہے، ترقیاتی بجٹ دیا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کس ملک کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اچانک جب بجلی گئی نا، میں نے کہا اوہو، میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں۔ ورنہ اس کی کوئی بھی تقریر سن لیں، عمران خان کی کوئی بھی تقریر نکال کے سن لیں۔ اور بھائی فائدہ تب آپ کسی کو دیتے ہیں جب مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، اس گرمیوں میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ پہلے پیٹرول کتنے کا مل رہا تھا، اب کتنے کا مل رہا ہے۔ گیس کے کیا حالات ہیں۔ یہ یوٹیلٹی ساری چیزیں ہیں جو ہم روز استعمال کرتے ہیں، یوٹیلٹی روز کی یوزڈ یوٹیلٹی والی چیزیں، ان کا یہ حال ہے۔ تو ہم کیسے مان جائیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جی میرے پاس سے وہ گزرا، میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے ہیں جی یہ ہے وہ ہے۔ کراچی کا انہوں نے کچرا بنا دیا ہے۔ اس نے لاہور ہمارا جو باغوں کا شہر تھا، خدا کی قسم ادھر سے ہم روڈوں پہ گزرتے تھے تو ہم کئی دفعہ شہباز شریف پہ تنقید بھی کرتے تھے، لیکن ایسے جب دیکھتے تھے روڈ وغیرہ دیکھتے تھے ہم کہتے تھے یار واہ، جیسے شہباز شریف نے ایسے پل بنا کے سڑکوں کو سگنل فری سڑکیں بنائی ہیں۔ مال روڈ سگنل فری ہے، جیل روڈ سگنل فری ہے، یہ سارے چلتے جائیں آپ کو سگنل فری روڈ ملیں گے۔ فیروز پور روڈ سگنل فری ہے، نہر سگنل فری ہے۔ تو یہاں پہ پہلے جو ہم گھنٹوں کا سفر کرتے تھے اب وہ منٹوں میں کرتے ہیں۔ اور جو نواز شریف کی بات کریں، جو ہم پہلے گھنٹوں کا سفر، آپ دیکھیں ملتان ہمارا لاہور سے 6.5 7 گھنٹے لگتے تھے، اب میں تو گیا نہیں، ابھی کہہ رہے ہیں 3.5 اور 4 گھنٹے لگتے ہیں، آدھا سفر ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح میں وہ سبی، لورالائی، بلوچستان جہاں جہاں موٹر وے بنی ہے وہاں پہ یہی صورتحال ہے۔ اور عمران خان تقریروں میں کہتا تھا قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی، کس چیز سے بنتی ہیں؟ جو چیز بھی ہوتی تھی اس کو تنقید، قومیں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے نہیں بنتی، ہاں جی کس چیز سے بنتی ہیں؟ پھر بھنگ کی اور چرس کی فیکٹریاں لگانے سے قومیں بنتی ہیں؟ غصہ قدرتی طور پہ آ جاتا ہے جب بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے، اور جتنے ہم اس کو ٹائم دیں گے، اس کو جو ٹائم لوگ دے رہے ہیں نا، وہ سوچیں بھائی پاکستان ترقی کر رہا ہے تو کوئی بھی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کرے ترقی پاکستان، اور ہم عمران خان کے ساتھ دیں گے۔
لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ گوگل پہ ساری چیزیں جا کے دیکھ لیں، امن و امان کی صورتحال دیکھیں، اکانومی کی دیکھیں، غربت کی دیکھیں، سارا کچھ دیکھیں، آپ کو سب لگے گا کہ نیچے 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 ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی پاسپورٹ کی دوستو عمران خان نے حشر کر دی ہے کو، جب سے یہ آیا ہے 3 درجے نیچے گیا ہے، اب جتنا اور جائے گا اور نیچے جائے گا، اور ہمارا حال پاکستان میں دنیا میں دیکھیں کیا حال ہو گیا۔ ایٹمی قوت ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں، نام کی ایٹمی قوت ہے۔ اسی عمران خان کے دور میں کشمیر نہیں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔